ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد المدينة فليأت الباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عقیدت سے نہ دل میرا پکارے یا علی، عقیدت سے نہ دل میرا پکارے یا علی، سے کہ ہے مولا محمد، سے کہ ہے مولا علی، سے کہ ہے مولا محمد، سے کہ ہے مولا علی. گرے جس کے خدائی وارث مرد حق شیر خدا خیبر شکن مولا علی، جس کے ہے مولا محمد، اس کے ہے مولا علی. احباب دی وقار، دوستو بزرگوں بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک، جس پہ میں نے اپنے خطاب کا عنوان ذکر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے، اس ذکر کے وسیلے سے رمضان المبارک میں کی گئی ہماری عبادات، ہمارے صدقات، عطیات، زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے دوستو، علی المرتضیٰ، ابو تراب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، کون شخصیت ہے وہ؟ لامحالہ طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور آپ کی شخصیت ہمارے ذکر کرنے کی بھی محتاج نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی بندہ علی کا ذکر نہ کرے، علی پھر بھی علی ہے. دنیا میں کوئی بندہ علی کا نعرہ نہ لگائے، علی پھر بھی علی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو وہ شان اولا دے دی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم ذکر علی کرتے ہیں تو حضرت علی کی ذات اس ذکر کرنے کی محتاج نہیں ہے. حضرت علی کی ذات
ہمارے یہ باتیں بیان کرنے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ان کا ذکر کرنے کے محتاج ہیں، کیونکہ رسول کریم نے فرمایا کہ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ تو گویا ہم اگر علی کا ذکر کریں گے تو اپنے ایمان کو سلامت رکھیں گے، اپنے مومن ہونے کی گواہی دیں گے، شہادت پیش کریں گے لوگوں کو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں۔ علی کا ذکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، علی کے لیے یا علی کو کوئی محتاجی نہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح حضرت علی کی ذات تعارف کی محتاج نہیں ہے کہ ان کا تعارف لوگوں کو دیا جائے کہ علی کی یہ شان ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعارف جو ہے وہ علی کا محتاج ہے۔ علی کی ذات تعارف کی محتاج نہیں، بلکہ تعارف جو ہے وہ مولا علی کا محتاج ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کون ہیں؟ آپ کی شخصیت کیا ہے؟ علی وہ ہے، سنو مجھ سے، علی وہ ہے جو دریائے معرفت کا شناور، علی وہ ہے جو علم الہی کا امین، علی وہ ہے جو رازدان رسول، علی وہ ہے جو زوج بطول، علی وہ ہے جو ابو الحسن اور ابو الحسین، علی وہ ہے جو حضور کے پیارے، علی وہ ہے جو مومنوں کی جان، علی وہ ہے جو کل ایمان۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو غازی بدر و حنین ہے، علی وہ ہے جو فاتح احزاب و خیبر ہے، علی وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار ہیں، علی وہ ہے جو پنجتن کے ستارے ہیں، علی وہ ہے جو اصحاب کے سردار ہیں۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جو مولود کعبہ ہے، علی وہ ہے جو شہید مسجد ہے، علی وہ ہے جو سایہ رحمت ہے، علی وہ ہے جو آیا رحمت ہے، اور علی وہ ہے جو سایہ عاطفت ہے۔ وہ علی المرتضیٰ ہے کہ جن کا ذکر کرنے کی آج ہمیں اللہ کی طرف سے اذن ملا ہے، اجازت ہے تو علی کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ نے ایمان والا بنایا ہے تو علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے علی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے تو علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے علی کا پیار دلوں میں بسایا ہے تو علی کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ کئی لوگ دنیا میں موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، وہ علی کا ذکر کرنا پسند ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے علی چیز کیا ہے۔ تو یہ ہم پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم علی کا ذکر کرنے والے ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، علی سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن حکیم کی آیات بینات میں اتنے معنی اور معارف موجود ہیں کہ اگر ایک آیت کو بار بار پڑھیں تو ہر دفعہ نیا نیا معنی نکلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن حکیم کا درہ امتیاز ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، لوگوں سے کہہ دیجیے کہ جو میں آپ کو دین کی تبلیغ کرتا ہوں اس پر آپ سے معاوضہ طلب نہیں کرتا، بلکہ ایک چیز طلب کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، مودت، قرابت کی مودت اللہ نے طلب کی ہے، رسول کو حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ اللہ نے محبت کا استعمال نہیں کیا، مودت کا لفظ استعمال کیا۔ اب جب کہ رب نے مودت کا لفظ استعمال کیا ہے تو محبت اور مودت میں فرق بھی ہوگا۔ اہل لغت لکھتے ہیں کہ محبت اور مودت میں ایک فرق موجود ہے۔ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے اور اس کی محبت کو دل کے اندر رکھتا ہے، اس کا اظہار نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں محبت کرنا۔
لیکن جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور پھر اس پیار کا علی الاعلان اظہار کرتا ہے، اس اظہار کرنے کو مودت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل بیت کی محبت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اہل بیت کی مودت کا ذکر کیا ہے، حضور کی قرابت کی مودت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت سے محبت کر کے دل میں رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں رکھ کے اس کا اعلان کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ جو کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اپنے دل میں رکھے کہ یہ اہل بیت سے محبت ہے، قرآن کے حکم پہ عمل ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ قرآن کے حکم پہ عمل تب ہوگا جب اہل بیت سے محبت کرو گے، ان کی محبت اپنے دل میں رکھو گے، اور پھر اس محبت کو لوگوں کے سامنے علی اعلان بیان کرو گے، تب قرآن کے حکم پہ عمل پورا ہوگا۔ الا المودۃ بالقربیٰ، قرابت کی مودت کا حکم جو ہے اس وقت پورا ہوگا۔ تو ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں، اہل بیت کے نعرے اس لیے لگاتے ہیں، لوگوں کو اہل بیت کے در پہ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ان کی مودت کا تقاضا کیا ہے۔ محبت کر کے خاموش نہیں ہو جانا، بلکہ ان کا اعلان کرنا ہے اس کا کہ ہم اہل بیت کے محب ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم سیدہ طیبہ طاہرہ کے چاہنے والے ہیں، ہم حسن و حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کے خاندان سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہ اعلان کرو گے تو مودت والا حکم پورا ہوگا۔ ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں کو علی علی کر کے بتاؤ کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، تم فاطمہ سے، حسن و حسین سے محبت کرتے ہو۔ لوگوں کو یہ بتانا ہے، دل میں یہ بات نہیں رکھنی۔ اگر دل میں یہ بات رکھی تو اس حکم پہ عمل پورا نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمن اراد المدینہ فلیأت الباب، جو شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے پہلے دروازے پہ آئے، دروازے کے بغیر اندر داخلہ نہیں ہوگا۔ کوئی چور راستہ نہیں ہے جس سے تم شہر میں پہنچ جاؤ گے۔ فمن اراد المدینہ، اگر علم کے شہر میں جانا چاہتے ہو فلیأت الباب، تو علم کے دروازے کے پاس آنا پڑے گا، اس کے بغیر علم کے شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس حدیث پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضور نے دروازہ شہر علم کہا، آپ کو حضور نے حکمت کے شہر کا دروازہ کہا، آپ کو حضور نے فرمایا کہ جو علم مجھے اللہ سے ملا ہے علی ان کی وضاحت کرنے والا ہے، آپ کو رسول کریم نے فرمایا کہ جو علم ہمیں اللہ سے ملا ہے میں نے علی کو دے دیا ہے۔ تو جب اتنی احادیث حضرت علی کے علم پہ ہیں تو حدیث کی کتابوں میں علی کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ حدیث کی کتابوں میں علی سے جو مروی روایات ہیں یا جو احادیث ہیں ان کی تعداد کم کیوں ہے؟ تو اس پر میرے استاد محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجدد العالی آپ نے ایک تحقیق کی۔ انہوں نے جب اس حدیث کو پڑھا اور اعتراض اٹھانے والوں کو دیکھا کہ وہ حضرت علی کی ذات پہ اتنا اعتراض کر رہے ہیں کہ علی مدینہ تو باب ہے شہر علم کا، لیکن مرویات کی تعداد 536 ہے سیاستہ میں، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند میں جو ذکر کیے وہ 819 ہے۔ حالانکہ باقی صحابہ کرام جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کی احادیث کی روایات کی تعداد زیادہ ہے، حضرت علی کی اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے کہ حضور جسے شہر علم کا دروازہ کہہ رہے ہیں ان سے 500 حدیث روایت ہوئی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجدد العالی آپ نے یہ کہا کہ میں نے جتنی میرے پاس حدیث کی کتابیں موجود تھیں میں نے پوری دنیا سے اکٹھی کی،
ان احادیث کی کتابوں کی اسناد کا میں نے خود مطالعہ کیا اور نتیجہ یہ نکلا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حدیث کی جتنی کتابیں میرے پاس ہیں ان میں جو مولا علی کی مرویات کی تعداد ہے وہ 15,266 ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی سے 536 روایات ہیں، انہوں نے کہا کہ 15,266 روایات مولا علی سے مروی ہیں، اور پھر انہوں نے مسند علی کے نام سے ایک کتاب جو کہ 20 یا 25 جلدوں پر شائع ہونے والی ہے وہ لکھی، اور ایک اعتراض کا جواب دیا ان لوگوں کو، اور ان کے منہ پہ ایک تماچا مارا، علمی تماچا، کہ علی کی مرویات کی تعداد 500 نہیں ہے بلکہ 15,266 ہے، جو تمام صحابہ سے زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی جو ہے جنت کے مدینہ العلم، یعنی جو علم کا شہر ہے اس کے علی دروازے ہیں، اور جس نے شہر میں آنا ہے پہلے دروازے پہ آ جائے، اگر دروازے پہ نہیں آئیں گے تو علم تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اگر حضور تک پہنچنا ہے تو پہلے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، علی کے دروازے پہ بیٹھنا پڑے گا۔ جب یہ دروازہ کھلے گا پھر علم کے شہر میں داخل ہو سکتے ہو، جب تک یہ دروازہ بند ہے کوئی مائی کا لال شہر علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ رسول کریم تک پہنچنے کے لیے رسول کریم نے جسے خود وسیلہ بتایا ہے وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو مجھ پر دین نازل ہوا، جو مجھ پر احکام نازل ہوئے، علی امت کو ان احکام کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی سے بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے۔ اسی طرح پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت کے 10 حصے ہیں، حکمت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے جو ہیں وہ علی المرتضیٰ کو ملے ہیں، اور ایک حصہ حکمت کا وہ ہے جو باقی لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ اگر 9 حصے علم کے کیے جائیں اور حکمت کے کیے جائیں تو 90% علم جو ہے وہ علی کے پاس ہے، اور 10% علم باقی پوری امت کے پاس ہے۔ تو یہ مقام حضرت علی المرتضیٰ کو ملا ہے حضور کریم کی طرف سے، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی کو عمر نے مشکل کشا کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق ایسی مشکل سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایسی مشکل نہ آئے، کوئی ایسا مسئلہ ہمیں درپیش نہ ہو کہ جس کے حل کے لیے علی موجود نہ ہو۔ اور فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو علی کو مشکل کشا عمر نے اس مسلمان کی حاجت روائی کرے۔ اب اس حدیث کا اگر دیکھیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت روائی کر رہا ہے تو کیا بن گیا؟ حاجت روا بن گیا کہ نہ بن گیا؟ حاجت پوری کرنے والا، حاجت روا، حاجت پوری کرنے والا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی حاجت پوری کرے گا۔ اب ایک عام مسلمان تو حاجت روا بن رہا ہے، اور اگر علی المرتضیٰ کو حاجت روا کہیں یا مشکل کشا کہیں تو فتوے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ معیار ایک ہو جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اگر کوئی مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، تو وہ ان کو خدا بنا کر نہیں کہتا، خدا کا بندہ بنا کر کہتا ہے۔ کوئی مشکل کشا کہتا ہے، حاجت روا کہتا ہے، خدا بنا کر نہیں کہتا، خدا کا عاشق بنا کر کہتا ہے، رسول کا امتی بنا کر کہتا ہے، رسول کا پیارا بنا کر کہتا ہے، رسول کا نائب بنا کر کہتا ہے، رسول کا وصی بنا کر کہتا ہے، رسول کا اخی بنا کر کہتا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کے حوالے سے صحابہ کرام مولا علی المرتضیٰ کے در پہ آیا کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے، اور سب سے بڑے قاضی جو تھے حضور کے اصحاب میں حضرت علی المرتضیٰ تھے،
اور سارے صحابہ آپ کی مجلس میں آیا کرتے، در علی پہ آیا کرتے علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ رسول نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأتی الباب۔ جو مدینہ آنا چاہتا ہے، جو شہر میں آنا چاہتا ہے، وہ دروازے پہ جائے۔ صحابہ کرام کو اس بات کی سمجھ تھی، آج کے ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام علم لینے کے لیے علی کے در پہ جاتے تھے۔ یہ آج کے جو لوگ ہیں، جو منکر علی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی علم مل جائے، تو ایسے ملے گا نہیں۔ علی کے در پہ علم لینے کے لیے آنا پڑے گا۔ خیرات علم جو ہے وہ علی کے در سے بڑھتی ہے، تو خیرات جو علم کی ہے لینے کے لیے علی کے در پہ آنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے بہادر، بڑے جری اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے، آپ کا لقب ہے۔ جنگ بدر میں آپ نے 36 کفار کو قتل کیا۔ جنگ احد میں بھی آپ شامل ہوئے، بدر و حنین میں شامل ہوئے، خیبر میں، احزاب میں۔ تو جنگ احزاب کا ایک واقعہ ہے کہ جب مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی، اہل مکہ لشکر لے کر آ گئے خندق کے بارے، لیکن آگے خندق دیکھ کر وہ نہ جا سکے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ خندق پار کر کے چلے گئے۔ ان میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد بدھ۔ وہ اتنا بہادر سمجھا جاتا تھا، اتنا جری سمجھا جاتا تھا کہ 1000 کے مقابلے میں وہ اکیلا لڑتا تھا۔ وہ جب خندق کراس کر کے گیا تو کہنے لگا کہ اے محمد کے غلاموں، تم میں سے ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو جوش آیا، آپ اٹھنے لگے، حضور نے بٹھا دیا، علی بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں میرے ساتھ لڑنے والا؟ آپ پھر اٹھنے لگے، حضور نے پھر بٹھا دیا۔ تیسری بار پھر اس نے للکارا کہ ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرے ساتھ لڑے؟ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علی کو اپنی تلوار دی اور فرمایا کہ جا علی اس کے ساتھ مقابلہ کر۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ جب اس کے مقابلے میں آتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو میرے ساتھ کیا لڑے گا؟ انہیں سنا ہوا نہیں میں عمر بن عبد بدھ ہوں جو 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ تم پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کون سے 1000 ہوتے تھے جن کے ساتھ تو لڑتا رہا ہے۔ میرا بھی سن، سمتنی امی حیدرہ، میں بھی وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے۔ تم پتہ نہیں کن 1000 کے ساتھ لڑتا پھرتا ہے، میں وہ ہوں جو اللہ کا شیر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جب اس کے سامنے آئے تو وہ گھوڑے سے اتر آیا، کہتا میری توہین ہے میں تیرے ساتھ گھوڑے پہ لڑوں۔ اس نے اپنے گھوڑے کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا عرب میں کہ اب کشتیاں جلا کے آیا ہوں میں، یا مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ عبد بدھ آیا اور جب اس کو غصہ آیا کہ ایک نوجوان کا بچہ جو ہے وہ میرے ساتھ لڑنے آ گیا، اس نے تلوار سے زوردار ضرب لگائی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ ضرب روک لی اور فرمایا کہ تو نے تو ضرب لگا لی ہے، پتہ نہیں کن 1000 کے ساتھ تو ایک لڑتا رہا ہے۔ آپ نے ضرب لگائی تلوار حیدری کی، ذوالفقار کی، لا پتہ الا علی لا طیب الا ذوالفقار کی جب تلوار کی ضرب لگائی نا تو وہ تو ٹکڑے ہو گیا ایک ضرب سے۔ اور صحابہ کرام کو جب پتہ چلا تو سارے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا کہ مولا علی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، حضور کا غلام کامیاب ہو گیا۔ تو یہ علی کی بہادری ہے، یہ علی کی شجاعت ہے۔ اسی طرح جنگ خیبر میں مولا علی المرتضیٰ کی آنکھیں دکھتی تھی۔ رسول کریم 3 دن ہو گئے، 2-3 حملے کیے، خیبر جو ہے فتح نہ ہوا۔ تو رسول کریم نے فرمایا کہ کل میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتے ہوں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوگا۔ اب سارے صحابہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ ہو سکتا ہے وہ میں ہوں، یا اللہ وہ میں بن جاؤں جس کے ساتھ اللہ کے رسول دنیا میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سارے صحابہ رات یہ رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں کہ
کہ کاش میں بن جاؤں وہ بندہ، کاش کل علم مجھے دیا جائے، حضور کا جھنڈا مجھے عطا ہو۔ لیکن جب کل صبح ہوئی، دن نے روشنی بکھیری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ علی تو وہ ہے جسے خود نبی نے پکارا ہے۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا لے کے آؤ میرے یار کو۔ آپ نے آنکھوں کے اوپر لعاب دہن لگایا، حضرت علی المرتضیٰ صحت یاب ہو گئے۔ جب آپ گئے خیبر میں قلعے کے سامنے تو مرہب آیا، مرہب بھی بڑا جری تھا اپنے علاقے کا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جانتی ہے میں کون ہوں، تو کس کے سامنے لڑنے آیا ہے؟ میں وہ ہوں کہ جن کے نام سے عرب کانپتا ہے، میں وہ مرہب ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ سمتنی امی حیدرہ، میں بھی وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرہب نے وار کیا، آپ نے وار روکا، پھر مولا علی نے وار کیا تو مرہب کے دو ٹکڑے کر دیے۔ جب مرہب قتل ہو گیا تو تب خیبر والوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور یہ ایک بندہ جو مرہب 1000 کے برابر ہے اس کو قتل کر دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ پھر مولا علی المرتضیٰ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا۔ اس کے بارے میں حدیث میں روایت الفاظ ہیں کہ خیبر کا دروازہ اتنا بھاری تھا کلے کا کہ 40 بندے اس دروازے کو کھولا کرتے تھے، اور مولا علی نے ایک ہاتھ کے ساتھ اس دروازے کو اکھاڑ دیا۔ بعد میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت کوئی سامان اٹھانا تھا، تو آپ نے کہا کہ مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ تو مولا نے عرض کیا کہ یا علی آپ نے ادھر خیبر کیسے اکھاڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ایمان کی طاقت تھی، وہ میرے ایمان کی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا۔ تو یہ علی کی شجاعت و بہادری ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پیچھے چھوڑ گئے، تو آپ تھوڑے غم زدہ ہو گئے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جاتا، تلوار کرتا، لوگوں کو قتل کرتا، شہید ہو جاتا۔ آپ غم زدہ ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہو جو حضرت ہارون کا موسیٰ کے ہاں تھا؟ در حالانکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، کہ حضرت موسیٰ جیسے کہیں جاتے تھے تو حضرت ہارون کو پیچھے بستی میں چھوڑ کے جاتے۔ اے علی تو وہ ہے جسے میں اپنا وصی بنا کے جا رہا ہوں، جس کے حوالے اپنی سلطنت کر کے جا رہا ہوں، تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ تو کیوں غمزدہ ہوتا ہے؟ تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جو حضرت ہارون کا موسیٰ کے ہاں مقام ہے۔ اسی طرح مواقعات مدینہ کے موقع پر سارے انصار اور مہاجرین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا۔ مولا علی المرتضیٰ اکیلے رہ گئے اور آپ افسوس میں تھے کہ یار حضور نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، علی اکیلا رہ گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا علی غم کیوں کرتا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے، تو کیوں افسوس کرتا ہے، تو کیوں غمزدہ ہوتا ہے؟ پھر آج اس حدیث کے پیش نظر نہ پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں حضرت علی کو اپنا بھائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ سوال پوچھنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو ہم اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، اور اوپر قرآن کی آیت لاتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو حضرت علی بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو اگر ایمان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کریم نے علی کو اپنا بھائی کہا، لیکن علی نے کبھی رسول کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام کے درجات ہیں، ہر صحابی جو ہے اپنا ان کا مقام ہے۔ حضرت علی کا اپنا، ابو بکر عمر عثمان و علی سب کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ان کے مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم علی کو اپنا بھائی کہیں، بلکہ وہ تو ہمارے مولا اور سردار ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو سوال پوچھنے والے نے مجھ سے پوچھا، میں نے اسے جواب دیا، پہلے قرآن و حدیث سے دلیل دی، پھر چٹکی مثال دی اسے۔ میں نے کہا انما المؤمنون اخوہ کے تحت آپ کے باپ آپ کے بھائی بنتے ہیں کہ نہیں؟ کہا جی بنتے ہیں۔
میں نے کہا پھر اپنے باپ کو بھائی کہا کرو، اس کو باپ کیوں کہتے ہو؟ انما المؤمنون اخوہ کے تحت آپ کی ماں آپ کی بہن بنتی ہے کہ نہیں؟ ان کو ماں نہ کہا کرو، بہن کہا کرو۔ کہنے لگا جی کہ وہ تو عزت اور احترام ہے باپ کا اور ماں کا۔ میں نے کہا ماں باپ کا احترام ہے کہ جن کے بارے میں تجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ دوزخ میں جائیں گے، جن کے بارے میں تجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی شان کیا ہے، کیا وہ جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے، مومن مریں گے کافر مریں گے۔ اور علی کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں رسول نے فرما دیا کہ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے اور علی کا بغض جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے۔ وہ تیرے لیے برابر ہو گئے اور تیرے ماں باپ کی شان تیرے لیے زیادہ ہو گئی، ان کا مقام و مرتبہ تیرے لیے بڑھ گیا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جیسے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ بات غلط ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا ہے، اللہ نے ان کو اور رسول اللہ نے ان کو مومنین کا سردار بنا دیا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اور 1400 سال سے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے جو گروہ علی کا ذکر کرتا رہا ہے، جو لوگ علی کا ذکر کرتے رہے، ان پہ فتوے بھی لگے، ان پہ ظلم بھی ہوا، ان کو لوگوں نے کافر بھی کہا، شیعہ بھی کہا، رافضی بھی کہا، فلاں بھی کہا، یہ بھی کہا، وہ بھی کہا، سب کچھ کہا، لیکن جو ڈٹے رہے وہ در علی پہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کے در رسول پہ پہنچ گئے۔ لیکن جو اس چیز سے خوف زدہ ہو کر کہ ہمارے نام کے ساتھ شیعہ لگا دیا جائے گا، ہمارے نام کے ساتھ رافضی لگا دیا جائے گا، کوئی خوف دے کر پیچھے ہٹ گیا تو وہ در علی سے بھی بھٹک گیا، در رسول سے بھی بھٹک گیا۔ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں کہ جہاں عشق علی ہمیں گھٹی میں پلایا جاتا ہے، عشق علی کی گھٹی ہمیں دی جاتی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اس ادارے میں گیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس ادارے میں گیا، کہ جس ادارے میں جس کے شیخ اور مربی اور جس ادارے کے محتمم جب انہیں پتہ چلا، انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں خارجیت بڑھتی جا رہی ہے اور علی کا نام لینے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے، تو پھر اس نے نگر نگر گلی گلی علی علی کی صدائیں بلند کر دی۔ پھر اس نے ہر جگہ جا کے علی کی شان میں قصیدے پڑھے، علی کی شان بیان کی، لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث سے علی کا ذکر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، اگر علی کے ہو جاؤ گے تو رسول کے بھی ہو جاؤ گے، خدا کے بھی ہو جاؤ گے، اور اگر علی کے نہیں ہوگے تو نہ رسول ملے گا نہ خدا ملے گا۔ پھر دنیا عالم میں انہوں نے جہاں اسلام کے امن کی بات کی، جہاں رواداری کی بات کی، پیار اور محبت کی بات کی، وہاں انہوں نے عشق رسول اور عشق علی کی بات کی۔ میری مراد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں، ان پر لوگوں نے شیعت کے فتوے بھی لگائے، رافضیت کے فتوے بھی لگائے، لیکن آج بھی ان کی کتابوں کو اگر دیکھو تو ان کی 1400 کتابیں ہیں، 1400 کتابوں میں سے 150 کتابیں ایسی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین کی شان۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ علی چیز کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ اہل بیت کیا چیز ہے، ان کے ساتھ جڑنے کا مقصد کیا ہے اور ان کے ساتھ جڑ کے بندے کو ملتا کیا ہے۔ ان پر شیعت کے فتوے لگے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو رافضی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اگر علی کا نام لینا رافضیت ہے نا، علی سے پیار کرنا رافضیت ہے، تو طاہر القادری سب سے بڑا شیعہ ہے، طاہر القادری سب سے بڑا رافضی ہے۔ اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد، امام مالک اور امام شافعی کی سنت میں عمل کیا۔ امام شافعی کو بھی لوگوں نے شیعہ کہا۔ امام شافعی نے کہا ان کان رمضان حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافض، اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ ہونا ہے تو امام شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔ دنیا زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، شافعی سب سے بڑا رافضی ہے۔ اگر علی کا ذکر کرنے سے فتوے لگانے ہیں تو سب سے پہلا فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ پہ لگا ہوا۔ اگر علی کا ذکر کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے یا علی کا ذکر کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا فتویٰ جا کے امام مالک پہ لگا ہوا۔ اگر علی کا ذکر کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جا کے فتویٰ امام شافعی پہ لگا ہوا۔
اگر علی کا ذکر کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے تو فتویٰ جا کے امام احمد بن حنبل پہ لگاؤ. اگر علی کا ذکر کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے تو جا کے فتویٰ امام نسائی پہ لگاؤ. جا کے اگر فتویٰ لگانا ہے تو امام بخاری پہ لگاؤ کہ جہاں اہل بیت کا نام آتا ہے بخاری شریف میں وہ علیہ السلام لکھتے ہیں، ان پہ جا کے شیعت کا فتویٰ لگاؤ. اگر شیعت کا فتویٰ لگانا ہے تو جا کے اس پہ لگاؤ اس نے لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اگر شیعت کا فتویٰ لگانا ہے تو اس پہ جا کے لگاؤ جس نے لکھا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بل قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. اگر شیعت کا فتویٰ لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ جنہوں نے لکھا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اگر شیعت کا فتویٰ لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ. ارے علی تو وہ ہیں، اہل بیت تو وہ ہیں جو نہ شیعوں کے ہیں، نہ سنیوں کے ہیں، نہ وہابیوں کے ہیں، نہ کسی اور کے ہیں. علی تو وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہیں. علی تو وہ ہیں جو ہر ایک کے ہیں. علی تو وہ ہے کہ جنہیں نبی نے ہر مومن ہر ایمان والے کا مولا بنا دیا ہے. وہ چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو، جس کے اندر ایمان ہے اس کا مولا علی ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کا مولا علی نہیں. علی تو وہ ہے جو ہر ایک کے ہیں. کسی ایک طبقے کے ساتھ علی کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا. تو کہنے والے کہتے ہیں یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، میری ہستی کی جب راکھ بن جائے تو ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. میری راکھ بھی بن گئی، ہوا میں بھی اڑا دیا، پھر کیا ہوا؟ میری ہستی کی جب راکھ بن جائے تو ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی اس حوالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا ہے. وہ مر کر بھی ہمارے دلوں سے علی کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے یہ فرمایا تھا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. ان پہ لگاؤ فتوے شیعہ ہونے کے جنہوں نے کہا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحبا و نیم ہو کے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ مارا علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تم سے مومن کے علاوہ محبت کو نہیں کرے گا، منافق کے علاوہ تیرے ساتھ بغض کو نہیں رکھے گا. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. مولا علی المرتضیٰ کے حوالے سے رسول نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت سید العرب، اے علی تو عرب کا سردار ہے، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. علی تو عرب کا سردار ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. طرح حضور نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے مومن کے علاوہ پیار کوئی نہیں کرے گا، منافق کے علاوہ تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ، عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ. اے علی تیرے ساتھ پیار کرنے والا تیرا دوست میرا دوست ہے، میرا دوست خدا کا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، میرا دشمن خدا کا دشمن ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں.
موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں۔ تو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو، کہتے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں۔ سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر ایسے کم درد پھر عاشقی چھوڑ دیں۔ سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر ایسے کم درد پھر عاشقی چھوڑ دیں۔ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی ولا، ایسے پھر کیوں نہ بلا ہم بندگی چھوڑ دیں۔ تو آخر پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نعرہ حیدری لگانا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے لگانا ہے اور اس طرح لگانا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دیں کہ اے اللہ ان ہاتھوں نے تیرے پیارے کے نام پر نعرہ لگایا تھا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔